الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ 29واں مسئلہ اس آیت کریمہ کے الفاظ اقام الصلاۃ، اس سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ ایماندار کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند رہے اور اسے خوبی سے ادا کرے۔ اب نمازیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، بعض نمازیں فرض ہوتی ہیں جس طرح نماز پنجگانہ ہے، جمعہ ہے اور نماز جنازہ ہے، بعض نمازیں واجب ہوتی ہیں جس طرح وطر کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اسی طرح اگر منت مانی ہوئی ہو نوافل کی تو وہ نماز بھی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض نمازیں سنت ہوتی ہیں، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، ظہر اور مغرب اور عشاء کی سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، اسی طرح عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، اسی طرح نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، یہ سنت نمازیں ہوتی ہیں۔ اور بعض نمازیں نفل ہوتی ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی ہے، اوابین ہے، تسبیح ہے، اور تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یعنی نمازوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اعلیٰ ایماندار ان ساری نمازوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ادا کرتا ہے، اور اقامت صلاۃ کا لفظ ان تمام نمازوں کو شامل ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں نمازوں کی ادائیگی اور ان کی حفاظت کی تاکید میں کئی 100 آیتیں مبارکہ نازل کی گئیں۔ اسی طرح بے شمار احادیث طیبہ بھی اقامت صلاۃ کی تاکید پر دلالت کر رہی ہیں، اور نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط، اس کے واجبات، مستحبات، یعنی تمام چیزوں کا لحاظ کر کے نماز ادا کرنا، اور ظاہری اعضاء بھی نماز کے اندر متوجہ ہوں، بندے کا دل اور دماغ بھی نماز کے اندر خشوع و خضوع میں متوجہ ہو، یہ اقامت نماز ہوتا ہے اور یہ نماز کی زینت ہوتا ہے۔ وآت الزکاۃ، اس لفظ سے علماء نے 30واں مسئلہ یہ اخذ کیا کہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ حسب ضرورت اور جگہ مال خرچ کرنا بھی واجب ہوتا ہے، مثلا اولاد کی تربیت میں، بیوی بچوں کا نان و نفقہ، اسی طرح والدین ضرورت مند ہوں، اساتذہ ضرورت مند ہوں، رشتہ دار ضرورت مند ہوں، اور مجاہدین فی سبیل اللہ ضرورت مند ہوں، علم دین حاصل کرنے والے طلباء، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی آباد کاری میں خرچ کرنا، یہ جتنی بھی ضروریات ہوں گی ان سب میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا لازم ہوگا، اور پھر جہاں جتنی ضرورت زیادہ ہوگی اتنا ہی مال خرچ کرنا زیادہ ضروری
ہو جائے گا۔ اور والموفون بعہدہم، آیت مبارکہ کے ان الفاظ سے علماء نے 31واں مسئلہ یہ اخذ کیا کہ ایفاء عہد یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے، اور عہد کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک عہد وہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، بعض عہد وہ ہوتے ہیں جو نبی اور امتی کے درمیان ہوتے ہیں، اور بعض عہد وہ ہوتے ہیں جو بندوں کے آپس میں درمیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے پھر کچھ دینی نوعیت کے عہد ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی نوعیت کے عہد ہوتے ہیں، کچھ تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، اور کچھ معاشرتی عہد اور معاہدے ہوتے ہیں، اور کچھ سیاسی عہد ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی عہد ہیں ان سب کو پورا کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے، اور جو ان عہدوں کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، وہ نہ دین میں کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں جو بندے نے منت مانی ہوتی ہے وہ بھی ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، اور نظر پورا کرنا یہ ایفاء عہد میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو امانت اس کے پاس کسی نے رکھی، یہ بھی ایک عہد کی صورت ہوتی ہے کہ یہ بحفاظت اسے ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جو سچی گواہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اپنے دین کے ساتھ، اپنے شریعت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے کہ یہ بھی سچی ادا کروں گا۔ تو تمام عہود کو ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور 32واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بدعہدی کرنے والا ہے اسے ہمارے دین نے منافق کہا ہے، یعنی وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ کہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ تو اور بھی زیادہ ہیں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، اس کے باوجود جب اس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی تو وہ منافق کہلائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ تو پکا ہی منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں وہ ایک خصلت نفاق کی پائی جائے گی، وہ نفاق کی خصلت پائی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہ کرے، اور جب جھگڑے تو گالیاں بکے۔ یہ منافقت کی علامتیں ہیں۔ تو بدعہدی کرنا یہ سخت مذموم ہے، اور اہل اسلام کا یہ شیوہ نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور 33واں مسئلہ یہ اخذ کیا گیا کہ جب کوئی مسلمان ایسی نظر مانے یا کسی سے وعدہ کرے یا قسم کھائے، ایسی نظر جسے پورا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، یا کسی سے ایسا وعدہ کر لیا جس کی اب شریعت پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، یا ایسی قسم کھا لی جس کام کی قسم کھائی وہ کام کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یا وہ کام ایسا ہے کہ اگر پورا کرے گا تو حلال و حرام کا امتیاز نہیں رہے گا، تو ایسے وعدے کو اور ایسی قسم کو اور ایسی منت کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ نہیں ہے، اصل منت وہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہے، وعدہ بھی وہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہے۔ ایسی صورت میں اگر قسم بھی کھائی ہو تو وہ قسم توڑے اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے، شریعت کی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ان الفاظ سے 34واں مسئلہ علماء نے یہ اخذ کیا کہ رنج و علم، مرض و غم، فقر اور قحط، جنگ اور ہجوم دشمنہ، ان سارے مصائب میں صبر کرنا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ مصیبت، سختی، ناپسندیدہ امور کے پیش آنے پر گھبراہٹ اور جزع و فضع اور شکوہ شکایت سے دامن بچانا یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ صبر کرنے والے قرب خداوندی پا لیتے ہیں، اور مصائب و شدائد میں جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اور ان کے بعد پھر اولیاء کرام کو آزمایا گیا، ان کے امتحان لیے گئے، ان پر مصیبتیں آئیں، مگر انہوں نے صبر کیا تو وہ اپنے اپنے اجر کو پا گئے۔ ان کے
توسل سے جو بھی صبر کرے گا اللہ رب العالمین اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ زمر کی 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا اور بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے حساب اور بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جب اصحاب مصیبت یعنی جن پر دنیا میں مصائب آئے، پریشانیاں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، وہ جب قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو ان کے لیے نہ تو میزان قائم کیا جائے گا، نہ ان کے دفتر کھولے جائیں گے، نہ ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، نہ ان کے وزنوں کو تولا جائے گا۔ ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک بارش ہوگی اور اتنا نوازا جائے گا کہ دنیا میں جن لوگوں نے عافیت کے ساتھ زندگی گزاری تھی وہ ان پر ہونے والے انعامات کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان پر بھی مصیبتیں آئی ہوتیں، اور اتنی مصیبتیں آئی ہوتی کہ ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، تاکہ ہمیں بھی آج ان جیسا صبر کرنے والوں جیسا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو صبر کرنا بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بڑے درجات ہیں۔ اور 35واں مسئلہ اس آیت کریمہ کے خلاصے کے طور پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تمام کمالات انسانیہ کی جامع آیت ہے۔ اگرچہ انسانی کمالات بے شمار ہیں، مگر ان سب کمالات کو اگر دیکھیں تو وہ 3 ہی امور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کمالات عقیدہ کی صحت پر موقوف ہوں گے، یا حسن معاشرت پر موقوف ہوں گے، یا تہذیب نفس پر موقوف ہوں گے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ صحت عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ تمام ضروریات دین جن کو ماننا، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، انہیں بندہ مانے اور ایمان لائے، اور یہ ہے صحت عقیدہ۔ اس کا بیان بھی اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، اور ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، پیغمبروں پر۔ یہ ایمانیات کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حسن معاشرت۔ اس سے مراد ہے بندوں کے حقوق کا کامل طور پر ادا کرنا، اور بندوں کو حقوق ادا کرنے کا بیان آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور تیسری جو چیز ہوتی ہے جس پر کمالات انسانیہ موقوف ہوتے ہیں وہ ہے تہذیب نفس۔ تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنا حال شریعت کے مطابق رکھے، اور انفرادی طور پر اپنا حال درست کرنا، اس کا بیان آیت کے آخری حصے میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ مذکورہ بالا تینوں اوصاف یعنی عقیدے کی صحت، حسن معاشرت اور تہذیب نفس، یہ سارے کے سارے اوصاف اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس آیت پر عمل کر لے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔